روح القدس کے نام میں میں آپ سبھی لوگ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو سیکھتے آ رہے ہیں، اور آج میں آپ کے لیے نیو میسج لایا ہوں۔ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ سنو سنو میرے عزیزوں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، جو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو، میں آپ کے لیے خوشخبری رکھتا ہوں۔ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ایک سوال اٹھا ہے، کیوں بچانا چاہتا ہے؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلی دنیا خدا نے کہا ان کی عادتیں بگڑ گئی، ان کی عادتیں بگڑ گئی، تو خدا نے نوح کے زمانے کا پانی کا طوفان بھیج کر ان سب کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیے، وہ بدلے نہیں۔ نوح نے کوشش کی ہوگی، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بیڑی بن رہی تھی، جہاز بن رہا تھا، ان کو بتایا جا رہا تھا کہ زمین پر طوفان آئے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے، پر انہوں نے اپنی عادت کو نہ بدلا۔ آج دیکھیں گے، خدا نے ان کو دیکھا اور کہا۔ وہ دنیا کے بنانے سے معلوم ہوا، دنیا کے بنانے سے خدا کو دکھ ہوا، اور اس سے بڑھ کر کے دکھ ہوا جب سب ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، نبیوں کی معرفت فرمایا گیا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، کسی کے مرنے میں میری خوشی نہیں۔ یعنی خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو۔ خدا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ اس بات پر زور دیں گے۔ اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس کو خلق کرنے سے پہلے خدا نے اتنا بگ پلان کیا۔ زمین، سمان، ستارے، سمندر اور جڑی بوٹیاں، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ باغات اور ہر قسم کی سہولیات کو پیدا کیا۔ بڑی اسٹرگل کی، بڑی محنت کی، اور بہت کچھ اس کے لیے بنایا، اور اس کے اوپر اس کو مختار ٹھہرایا۔ اور اس کی عادتیں بگڑ جانے کے سبب سے خدا نے اسے ہلاک کیا۔ پھر دوسری دنیا کا آغاز ہوا، تو وہی کام پھر آ گیا۔ پھر اس نے شریعت کو بھیجا کہ آپ یہ نہ کریں، ورنہ آپ بھی ہلاک کر دیے جاؤگے۔ اگر آپ کلام پر عمل کرتے ہو تم باہر ٹھہرو گے۔ خدا نے اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجا، اور بہتوں کے سر قلم کیے گئے، بہتوں کو سنسار کیا گیا، بہتوں کو ذلیل کیا گیا، بہتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ پھر اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا، جس نے زمین پر آ کر ہمارے لیے بلیدان ہوا، قربان ہوا، اس پر سیاست ہوئی، اس کو صلیب دی گئی، اس کے بھالا لگا، اس کو کوڑے لگائے گئے، اور وہ صلیب پر موا۔ بہت کچھ ہوا۔ اس انسان یعنی دنیا کو بدلنے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، بدلنے کے لیے اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ خدا آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور پھر بہتوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں کہ مذہبوں کا سہارا لے کر، اپنی راستہ بازی کا سہارا لے کر بہت کچھ کرتے آئے ہیں کہ شاید ہم خدا کے لائق بن جائیں۔ پر بدلنے والی جو خدا کی قدرت تھی، وہ اس کا روح ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے اپنے روح کو بھیجا۔ اس کا انکشاف آگے جا کر ختم ہوتا ہے کہ ہم کو نجات ملی ان کاموں سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یعنی روح القدس نیا بناتا ہے، روح القدس بدلتا ہے، روح القدس ہماری حالت کو، ہماری نیچر کو، ہماری راستہ بازی کو، ہمارے طور طریقوں کو، ہماری دعاؤں کو چینج کرتا ہے۔ خدا آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے یوئیل نبی کی معرفت کہتا ہے کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد و بشر پر ڈالوں گا۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ تیار ہیں خدا کے روح کو لینے کے لیے؟ تو بائبل میں لکھا ہے، توبہ کرو، بیپتسمہ لو، تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور جب روح القدس انعام میں پاؤ گے تو روح القدس آپ کو، آپ کی گواہی کو، آپ کی دعا کو، آپ کی زندگی کو اور آپ کی تمام چیزوں کو بدلے گا۔ اگر آپ کو آج کے پیغام کی سمجھ آئی ہے تو میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کے لیے پریئر کرتا ہوں
खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम में, जिन्होंने आपका कलाम सुना, जिन्होंने सुना है और उसे कबूल किया है, मैं यीशु के नाम से चाहता हूँ, इन्हें बदलें, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूँ कि ये तेरी बादशाही में आए। आप इसीलिए इंसान को बदलना चाहते हैं कि गुनहगार से रास्तबाज और बदकार से पाक और बुरे शख्स से अच्छा शख्स बनाना चाहते हैं। आप हमेशा की जिंदगी देना चाहते हैं। आप लोगों को आबे हयात देना चाहते हैं। आप लोगों को अब्दी जिंदगी देना चाहते हैं। आप लोगों को अब्दी आराम देना चाहते हैं। इसीलिए आप बचा रहे हैं। आपका शुक्रिया है खुदावन, आपका शुक्र अदा करता हूँ। आपने कुर्बानी दे दी है, बनी हुई इंसान की कुर्बानी दी है, इसके लिए शुक्र कबूल किया है। जिन्होंने आपको जाना है कि आप इंसान को बदलना चाहते हैं, उन्हें नया इंसान बनाना चाहते हैं, उनके अंदर के इंसान को बदलना चाहते हैं, उन्हें इस बदन पर एक नया बदन यानी न्यू पैदाइश देना चाहते हैं। मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में। कलाम को कबूल करने वालों को यीशु के नाम से